الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری ایک چھوٹی سی کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج جس معاشرے کے اندر ہم موجود ہیں اس معاشرے کا یہ المیہ بن چکا ہے کہ وہ صبح فجر سوتے ہوئے گزار دیتے ہیں، زور اپنے کاموں میں گزار دیتے ہیں، اثر ریسٹ اور آرام میں گزار دیتے ہیں، مغرب گھر کے کام کاج میں گزار دیتے ہیں، اور جب عشاء کا وقت ہوتا ہے تو وہ ڈرامہ اور دیگر شغل کے اندر مصروف ہو کر اپنا ٹائم گزار دیتے ہیں۔ لیکن نہیں پتہ تو ہمیں اللہ کے دین کا نہیں پتہ، نہیں پتہ تو مؤذن کی آواز کا ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ وہ 5 وقت ہمیں اللہ کی پاک بارگاہ میں بلا رہا ہے کہ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن ہم اس طرف ذرا برابر بھی غور و فکر نہیں کرتے، لیکن پھر ہم صبح سے لے کر شام تک یہ رونا بھی پیٹتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کامیابی نہیں دی، ہم ناکام ہو چکے ہیں، ہم اس دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہو چکے ہیں۔ لیکن سامعین محترم، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے خلوص نیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ اور تنہائی کے اندر 2 رکعت نفل، دنیاوی غرض و غایت کو چھوڑ کر، دنیاوی فکر کو چھوڑ کر، اپنے کام کاج کے خیالات کو چھوڑ کر جس نے 2 رکعت نفل پڑھ لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ بات ہو رہی ہے نفل کی۔ اگر انسان نفل صرف خلوص نیت کے ساتھ پڑھ لے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھ لے، تو اس کے اگر سابقہ تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں، تو پھر میرا یہ ایمان بھی ہے اور میرا یہ یقین بھی ہے کہ اگر 5 وقت کی نماز جو فرض کی گئی ہے وہ ہم اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گے تو پھر رب تعالی ہمیں اس دنیا کے اندر بھی اجر عطا فرمائے گا اور کل قیامت والے دن بھی اجر، اور رب تعالی ہمارے سروں کو بلند فرمائے گا۔ تو سامعین محترم، نماز ایک اہم فریضہ ہے، ایک اہم عبادت ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، کہ جس طرح ایک عمارت بغیر ستون کی کھڑی نہیں ہو سکتی، اسی طرح دین بھی نماز کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا۔ اگر نماز قائم، دین قائم کرنا ہے، دین کو مکمل کرنا ہے، اور اگر تم مکمل ایمان والا بننا چاہتے ہو تو پھر اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں بن سکتے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔